صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ضروری مسائل کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ نماز کے مسائل اور اس میں سے نماز کے اندر کی جو فرائض ہیں اس کے مسائل چل رہے ہیں۔ دوسرا فرض جاری ہے کہ کچھ مسائل دوسرے فرض کے پیچھے گزر چکے، اب کچھ مسائل باقی ہیں۔ 4 مسائل کا آج کی اس ویڈیو میں تذکرہ کروں گا۔ قیام کے تعلق سے، یعنی کھڑے ہونے کے تعلق سے مسائل چل رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بس میں سفر کر رہا ہے تو بس میں سفر کرتے ہوئے ایسا وقت آ گیا کہ نماز اس کے لیے فرض ہو چکی، یعنی نماز کا وقت آ گیا، اور وہ آدمی وضو میں بھی نہیں ہے اور تیمم کرنے کا بھی اس کے پاس موقع بھی نہیں ہے اور وہ آلات بھی اس کے پاس نہیں ہیں، اور اسی طریقے سے اس کا رخ قبلے کی طرف بھی نہیں ہے، یعنی کہ بس جس راستے سے جا رہی ہے وہ راستہ قبلے کی جانب کا نہیں، دوسرے جانب بس جا رہی ہے، اور بس کھڑنے کا، ٹھہرنے کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے بس کا۔ یعنی اگر یہ کہیں ڈرائیور سے کہ بھئی کچھ دیر سائیڈ میں کھڑا کر لیں، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، اس طرح کہنے پر بھی وہ آدمی بس کھڑا نہیں کرتا، تو وہ آدمی اب کیا کرے؟ نہ ہی اس کا وضو ہے، نہ ہی تیمم کے لیے اس کے پاس کچھ آلات ہیں، وضو کے لیے پانی ہے، اور قبلے کے طرف بھی اس کا رخ نہیں ہے۔ نماز کا وقت اب نکل رہا ہے، کچھ دیر ہو جائے گی تو نماز ہماری قضا ہو جائے گی، تو ایسی حالت میں وہ آدمی کیا کرے؟ تو اس کے بارے میں یہاں جواب دیا جا رہا ہے کہ بھئی وہ وقت نکلنے کی وجہ سے، وقت اب نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے، اس کی وجہ سے سیٹ پر بیٹھ کر، چاہے جدھر بھی رخ ہو، سیٹ پر بیٹھ کر نمازیوں والا مشابہت اختیار کریں، یعنی کہ نمازی جس طرح ہاتھ باندھتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے اشارے سے، تو اس طریقے سے اپنی نماز کو مکمل کر لے، لیکن بعد میں منزل میں پہنچنے کے بعد اس نماز کی قضا کرنا بھی ضروری ہے۔ بس میں بھی ادا کرنا ہے، بغیر وضو کے، بغیر تیمم کے، قبلے کے طرف بھی ہمارا رخ نہ ہو، پھر بھی بس کے اندر نمازیوں والی مشابہت اختیار کر لی جائے۔ اس کے بعد اپنے منزل کو پہنچنے کے بعد اگر وقت ختم ہو چکا ہو تو اس کی قضا کر لے۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ، اگر کوئی آدمی نفل پڑھ رہا ہے اور نفل میں بہت لمبی رکعتیں ہو گئیں، یا پھر لمبی رکعتیں نہیں ہو گئیں، مختصر ہی رکعتیں ہو گئیں، پھر بھی وہ آدمی جو ہے تھک چکا ہے، نفل پڑھتے پڑھتے تھک چکا ہے، یا پھر کسی اور مجبوری سے اس کی طبیعت تھک چکی ہے، تو وہ آدمی کیا کسی چیز کے سہارے پر ٹیک لگا سکتا ہے یا نہیں نماز کی حالت میں؟ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر چھتری یا دیوار وغیرہ پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہو تو ایسے شخص پر بھی کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا لازم ہوگا، بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہوگی۔ یعنی کہ ٹیک لگا کر آدمی پڑھنا چاہے تو کوئی اس میں جو ہے مضائقہ نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ نفل نماز ہے، اور بلا عذر، یعنی کہ ٹیک لگانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، پھر بھی آدمی ٹیک لگا رہا ہے تو یہ چیز اس کے لیے مکروہ ہے۔ اس طرح کرنا اچھی چیز نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اگر طبیعت تھک چکی ہے تو ٹیک لگا کر آدمی نماز پڑھ سکتا ہے مجبوری کی حالت میں۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 3، اگر تکیہ لگا کر کھڑے ہونے پر قادر ہو
تو کیا کرے؟ یعنی کہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک آدمی کھڑ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بلکہ وہ آدمی اتنا کمزور ہے کہ بغیر سہارے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل ہے، تو ایسا آدمی ٹیک لگا کر، تکیہ لگا کر نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں۔ دونوں مسئلوں میں فرق ہے۔ پہلا مسئلہ جو ہے نماز کے دوران، نفل نماز کے دوران طبیعت آدمی کی تھک گئی، آدمی تھک چکا ہے، تو اس وقت نفل نماز میں ٹیک لگا کر آدمی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اگر کوئی عذر نہ ہو تو بغیر ٹیک لگائے قیام کی حالت میں قیام کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، یہی ادب ہے۔ لیکن یہ تیسرا مسئلہ جو ہے اس میں کچھ فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ بھئی اگر آدمی کسی چیز کے سہارے، چاہے لکڑی ہو، چاہے چھتری ہو، چاہے دیوار ہو، چاہے اور کوئی چیز ہو، جس کے سہارے آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی کھڑے ہو کر ہی تکیے کے ساتھ، سہارے کے ساتھ نماز مکمل کرے۔ ایسا نہیں کہ بھئی کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو چلو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، نہیں، بلکہ کھڑے ہونے کی اتنی بھی طاقت آدمی کے پاس ہو کہ آدمی جو ہے سہارے کے ساتھ کھڑ سکتا ہے، تو سہارا لے کر اس کو نماز مکمل کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 4، آخری مسئلہ ہے، نفل نماز کچھ کھڑے ہو کر اور کچھ بیٹھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ یعنی کہ کوئی آدمی ہے، نفل نماز شروع کر لیا، کچھ نماز 2 رکعت مثال کے اعتبار سے نفل کی 2 رکعت، پہلی رکعت کھڑے کے پڑھا، دوسری رکعت بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، یا پھر جو ہے اس کا الٹا، پہلی رکعت بیٹھ کے پڑھا، دوسری رکعت کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے، تو اس طرح نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ کوئی شخص نفل نماز کھڑے ہو کر شروع کرے اور بعد میں بیٹھ جائے، یا بیٹھ کر شروع کرے پھر کھڑے ہو کر پڑھنے لگے، تو اس طرح بھی نماز درست ہے، لیکن جب کھڑے ہو کر شروع کرے تو بہتر ہے کہ بلا عذر نہ بیٹھے۔ یعنی دونوں طرح کی اجازت ہے، بیٹھ کر آدمی نماز شروع کیا، 1 رکعت ہو گئی، دوسری رکعت کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے، یا کھڑے ہو کر نماز شروع کیا، دوسری رکعت بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، آدمی کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز یہ بتائی جا رہی ہے کہ کوئی آدمی کھڑے ہو کر نماز شروع کیا، تو وہ آدمی یہ جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی شرعی عذر نہ ہو تو وہ آدمی خام خواہ بیٹھ کر نماز نہ پڑھے، بلکہ کھڑے ہو کر ہی باقی نماز کو مکمل کرنے کی کوشش کرے، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ تو ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اور جتنا ہو سکے دوسروں کو بھی ہمارے چینل سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور ان لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔